بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کا پیغام کیا ہے؟ عید الاضحیٰ دراصل ہم کو قربانی کا پیغام دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر آپ غور کریں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 86 سال کی عمر میں جا کر جب اولاد دی، جب وہ اولاد چلنے پھرنے کے قابل ہوئی، 13 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنے بیٹے کی قربانی ہماری راہ میں دے دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے جب اس خواب کا ذکر کیا کہ کہا پدر کہ بیٹے میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے اور وہ ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابھی بچپن ہی کی زندگی تھی ان کی، کہا کہ ابا جان آپ کو جو بھی حکم ملا ہوا ہے اس پر عمل کر دیجئے، اس کو کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ پیغام ہم کو یہ دیتا ہے، یہ قربانی کا پیغام ہم کو دیتا ہے کہ یہ صرف جانوروں کی قربانی کا دن نہیں ہے، یہ صرف لذیذ ترین کھانے کا دن نہیں ہے، یہ اچھے اچھے پکوان اور نئے کپڑے پہننے کا دن نہیں ہے۔ دراصل یہ ان جذبات، ان تمناؤں، ان خواہشوں کی قربانیوں کا دن ہے جو ہمیں دنیا پرستی کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہمیں دنیا کی محبت کی قربانی دینا ہے، ہمیں مال کی محبت کی قربانی دینا ہے، ہمیں اپنی صلاحیتوں کی قربانی دینا ہے، ہمیں اپنے نفس کی قربانی دینا ہے، ہمیں اپنی راہ میں حتیٰ کہ اگر جان دینے کی نوبت آ جائے تو اس سے بھی ہم پیچھے نہ ہٹے۔ یہی عید الاضحیٰ کا پیغام ہے، یہی قربانی کا پیغام ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو یہ ایک نمونہ دکھایا، اپنی زندگی سے ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر لمحہ ہر قدم پر قربانیاں دی۔ قرآن مجید میں کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو، اے مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس امت محمدیہ کے لیے نمونہ ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام وہ تھے جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، اللہ کے لیے اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنی جائیداد اور دولت اور دنیا کی شہرت اور عزت کو چھوڑ دیا اور ایک بیابان میں اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر تنہا نکل پڑے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ ہم دونوں کو ایسے بیابان میں جہاں دور دور تک کچھ بھی نہیں ہے تم کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو ان کی بیوی نے ان سے کہا کیا تم کو یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں مجھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ پھر ان کی بیوی نے کہا کہ جاؤ اور بے فکر ہو کے جاؤ، میں صبر کروں گی اور اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ یہ توکل تھا اللہ تعالیٰ پر، یہ بھروسہ تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ یہی پیغام ہے عید الاضحیٰ کا۔ عید الاضحیٰ میں قربانی سکھاتی ہے، عید الاضحیٰ میں اپنے خواہشوں کی، اپنی تمناؤں کی، اپنی اچھاؤں کی، اپنی امنگوں کی، اپنے بلبلوں کی قربانی دینے کا پیغام دیتی ہے۔ یہ صرف جانوروں کی قربانی کا دن نہیں ہے، یہ جذبات کی قربانی کا دن ہے۔ یہ صرف جانوروں کی قربانی کا دن نہیں ہے، یہ ان خواہشوں کی قربانی کا دن ہے جو خواہشیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے غافل کرتی ہیں، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ دنیا کچھ نہیں سوائے دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی نہیں ہے صرف اور مگر دھوکا، یہ صرف اور صرف دھوکا ہے۔ بل تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، مگر تم ہو کسی دنیا کے پیچھے پڑے ہو۔ تو قرآن مجید، یہ عید الاضحیٰ، یہ سورہ حج، یہ ساری چیزیں ہم کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ آپ اپنی ان تمام خواہشوں کی قربانی دے دیجیے آج کے دن جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے غافل کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے تمہیں دور کرتی ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم کی فتنہ، اولاد بھی املاک بھی جاگیر کی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اگر چاہے وہ تعلیم ہو،
چاہے وہ ماں باپ کی محبت ہو، اولاد کی محبت ہو، اگر یہ اللہ تعالیٰ سے دور کر رہی ہیں ہم کو تو یہ سب فتنہ ہیں، یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، ہم کو اس آزمائش میں کھرا اترنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش پر کھرا اتر کے دکھایا، اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم تو وہ ہے جس نے ہمارے ساتھ وفا کی، ابراہیم تو وہ ہے جو ہر قدم پر وفا کرتا چلا گیا، ابراہیم تو وہ ہے جس نے ہر قدم پر قربانیاں دی، ابراہیم تو وہ ہے جس نے ہماری محبت میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، ابراہیم تو وہ ہے جو ہماری محبت میں اپنے بیوی اور بچے کو بیابان میں چھوڑ کر چلا گیا، ابراہیم تو وہ ہے جو اپنے 13 سالہ بچے جو 86 سال کی عمر میں پیدا ہوا اور دعاؤں کے نتیجے میں پیدا ہوا، منتیں اور دعائیں کر کر کے اللہ سے وہ بیٹا مانگا، اور جب اللہ نے کہا کہ اس بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دے تو ابراہیم تو وہ ہے جو بیٹے تک کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی تھی اور اللہ نے ان کے بیٹے کی قربانی نہیں لی، اس کی جگہ پہ ایک دمبے کی قربانی اللہ نے لے لی۔ تو یہ پیغام ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، یہ تو الگ بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی جگہ پہ اللہ نے دمبے کی قربانی لی، اللہ نے آزمائش کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو تو پتہ نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی ساری چیزیں داؤ پہ لگا دی تھی، اپنے بیٹے کے گردن پر چھری رکھ دی تھی۔ یہ ہے اللہ سے محبت، یہ ہے اللہ کی محبت میں قربانی دینے کا جذبہ۔ اللہ تعالی ہم کو اس عید الاضحیٰ کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت محمدیہ کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔